بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صاحب نزہۃ المجالس نے ایک بزرگ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی، ترجمہ: اور کوئی چیز نہیں جو اس سے سراحتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آوازیں ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی، اللہ اللہ۔ انہوں نے لوٹے سے جو اللہ کا نام پاک سنا تو شرما گئے کہ اس ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلاء میں کیسے لے جاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ پھر ڈھیلا اٹھانے بڑھے تو سب ڈھیلوں سے بھی آواز آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی کیسے استعمال کیا جائے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ الغرض وہ جس طرف ہاتھ بڑھاتے ہر چیز سے اللہ اللہ کا ورد سننے، اللہ اللہ کا ورد سنتے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں، تو اتنے میں حاطب غیبی کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسہ کی معافی چاہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الغرض یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر چیز بے خود ہے، لیکن اس راز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے کان حق آشنا ہے۔ صرف بلبل ہی اپنے پھول پر تسبیح خواں نہیں، بلکہ ہر ایک کانٹا خود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ دیکھیے نا، ذرا غور تو کریں نا، دنیا میں بھی تو یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، جبکہ اس نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن عظیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور احادیث شریفہ ذکر کی اہمیت اور فضیلت سے مالا مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ کا غازی کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجہ میں زیادہ ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا، غلام نے کہا، اے میرے آقا میری 3 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری کرو تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے، اور نمبر 2، آپ مجھے دن کو چاہیں حکم کریں، رات کو کسی کام کرنے کا حکم نہیں فرمائیں گے۔ اور میری تیسری شرط یہ ہے، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دے جس میں میرے سوا کوئی اور دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا میں نے یہ شرط قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا اے یہ کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا اے میرے آقا کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد
ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سربسجود ہے، اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل یعنی فانوس معلق ہے، اور غلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر لی ہے۔ اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور تو فرمائیں کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کے آبد و ذہن ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا، اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجہ کا اخلاص تھا، مگر افسوس آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیک نامی بڑھتی رہے۔ چند سکے اگر کسی مسجد میں چندہ دے بھی دیا تو یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں، یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں میں بابدولت کی سخاوت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ افسوس، سچ افسوس، اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ آلود دلوں کی صفائی کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب نابود ہوگی؟ شہرت و نیک نامی کی خواہش کب ختم ہوگی؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر،
میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے۔ اپنے مخلص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سراپائی اخلاص بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔